ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو جو ہے اسلام میں ختم نبوت کا مسئلہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری ہے۔ جس طرح خدا کی توحید کے لیے یہ ماننا کہ خدا ایک ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان لانا رب کی توحید کی طرح ہی ضروری ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیڑا بندہ شک کرے قرآن بھی ایک زیر زبر تھے وہ دائرہ اسلام تو خارج، وہ کافر ہے، وہ خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے جو قرآن میں شک کرے۔ تو پھر اسی قرآن میں فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کوئی کہے کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کا، اللہ کا ارشاد ہے، رب کا کلام ہے۔ تو یہ آیت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، یعنی ویسے تو حضور کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس ایت سے مراد ہے کہ حضور بالغ مرد کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جو بالغ ہیں مرد، بچوں کا نہیں کہا کہ آپ بچوں کے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ فرمایا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بچوں کا نہیں کہا۔ تو مرد کا باپ نہ ہونا، دوسرا ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالغ بیٹا نہ ہونے کی ایک حکمت۔ قرآن کریم اور تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ بہت سے نبی اس دنیا میں آئے، 1,24,000 سے بھی زیادہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو پھر ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان میں کچھ ایسے نبی تھے جن کے بیٹے بھی نبی تھے، جن کے پوتے بھی نبی تھے، جن کے پڑپوتے بھی نبی تھے، نسل در نسل نبی تھے۔ کچھ ایسے نبی بھی اس دنیا میں آئے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام آپ خود بھی نبی ہیں، آپ کے بیٹے شیش علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود بھی نبی ہے،
بیٹا اسحاق بھی نبی ہے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی رب کا نبی ہے۔ بہت سے ایسے نبی ہیں جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی، پڑپوتے بھی نبی، نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت تھی، یہ ایک سعادت تھی کہ نسل در نسل خاندان میں نبوت چلتی آ رہی ہے۔ کسی گھرانے میں یعنی نبوت خاندان اور ایک گھرانے میں کئی نسلوں تک چلتی آ رہی ہے، یہ ایک سعادت ہے، فضیلت ہے۔ جس طرح علماء سے آپ سنتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کا باپ بھی نبی، آپ کا خود بھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق کا باپ بھی صحابی اور آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے جو نواسے ہیں وہ بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی۔ یہ جو سعادت ہے یہ اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے سعادت۔ تو اسی طرح نبوت جو ہے نسل در نسل کچھ نبیوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اس نقطے پر آپ قابل غور جو ہے غور کریں کہ ایک نبی کے جوان جو بیٹا ہے اس کا نبی ہونا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ یعنی ایک نبی کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ نبوت عطا کرتا ہے، تو ایک شان ہے، فضیلت ہے، مقام مل رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا اگر جوان ہو کر بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا اور نبی نہ ہوتا، نبی پاک کا بیٹا بالغ ہو جاتا پھر اسے نبوت نہ ملتی، تو یہ فضیلت پہ دوسرے نبی جو ہیں وہ بڑھ جاتے، وہ مقام زیادہ پا جاتے کہ دوسرے نبیوں کے بیٹے جو ہیں وہ نبی ہیں، پوتے نبی ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ رسول اللہ کا بیٹا بالغ ہوا، جوان ہوا، دوسرے نبیوں کو سعادت حاصل ہے اور رسول خدا محمد مصطفیٰ کو یہ سعادت کیوں نہیں حاصل کہ آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ رب کو گوارا نہیں تھا، اس لیے رب نے آپ کی اولاد جو بیٹے تھے بچپن میں ان کا اپنے پاس رب نے بلا لیا، ان کا وصال ہو گیا۔ رب کو یہ نہ منظور تھا کہ حضور کا بیٹا جوان ہوتا پھر اسے نبوت نہ ملتی تو دوسرے نبیوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی، تو یہ رب کو نہ گوارا تھا۔ تو دوسرا جو ہے یہاں علماء کرام نے نقطہ بیان کیا کہ اگر بیٹا ہوتا تو پھر یعنی جوان ہوتا، نبوت نہ ملتی، تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین، آپ ہیں خاتم النبیین، تو آپ کا اگر بیٹا جو ہے وہ جوان ہو جاتا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ نبی ہوتا۔ تو اس لیے اس روایت کی تائید، ان نقطوں کی تائید حدیث رسول میں بھی آئی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میرا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا، بلوغت کی عمر کو پہنچتا، تو میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا۔ اگر وہ جوانی کو پہنچتا تو وہ بھی لازمی نبی ہوتا۔ تو اس کی حکمت کی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ اور خاتم النبیین کہنے کی غرض اللہ نے بندوں کو خبردار کیا کہ